موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ معزز سامعین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ذی روح، چاہے بوڑھا ہو یا نوجوان، مرد ہو یا عورت، اپنا ایک طے شدہ وقت پورا کر کے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو کیا موت کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے؟ اور ایک مومن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اسے سب سے پہلے کیا پیغام دیتے ہیں؟ اسی طرح مرنے والے کی قبر پر جب اس کا کوئی عزیز یا رشتہ دار آتا ہے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے، اور کیا میت کو اس کے آنے کی اطلاع دی جاتی ہے؟ اسی طرح جب کسی میت کے لیے دعا کی جائے تو وہ دعا کس خوبصورت شکل کو اختیار کر لیتی ہے، اور جب انہیں اپنی اولاد کی کامیابی کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ آج ہم انہی سوالوں کے جوابات احادیث و آثار کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب قبرستان پہنچے تو قبر تیار ہونے میں کچھ دیر باقی تھی، چنانچہ سب بیٹھ گئے اور ہم اس طرح خاموش اور باادب بیٹھے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پھرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں آپ نے سر مبارک اٹھا کر 2 یا 3 بار ہم سے فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اور پھر فرمایا، مومن کا جب دنیا سے آخرت کی طرف سفر شروع کرنے کا وقت آتا ہے اس وقت آسمان سے نورانی فرشتوں کا ایک جم غفیر نازل ہوتا ہے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ مومن سے اس قدر فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس سے یوں کہتا ہے، اے نیک اور پاکیزہ روح، کوچ کر اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف۔ یہ سن کر وہ روح ایسے باہر نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ آسانی سے بہہ جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ آگے بڑھ کر اس کی روح کو تھام لیتا ہے اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی تمام فرشتے آسمان سے لائے ہوئے کفن اور حنوط میں اس روح کو بسا لیتے ہیں۔ حنوط ایک ایسی آسمانی خوشبو ہے جو دنیا میں پائی جانے والی مشک سے کئی لاکھ گنا بہتر ہوتی ہے۔ پھر جب وہ روح پرواز کرتی ہے تو وہ خوشبو سے ایسی معطر ہوتی ہے کہ اس جیسی خوشبو روح زمین پر نہیں پائی جاتی۔ فرشتے اس روح کو لے کر ملأ اعلی میں فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، اور یہ دنیا میں جس اچھے نام سے معروف تھا اس سے زیادہ اچھے انداز میں اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر فرشتے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، پھر وہاں کے مقرب فرشتے اسے اگلے آسمان تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس روح کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دو اور اسے واپس زمین پر ہی لوٹا دو، کیونکہ زمین سے ہی میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں واپس لوٹاؤں گا اور اس سے ہی انہیں دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح واپس اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس قبر میں آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ مومن جواب میں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے یہ ہستی کون ہے جنہیں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ مومن کہتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں ان باتوں کا علم کس طرح سے ہوا؟ مومن کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ کہتے ہی فوراً ایک غیبی ندا آتی ہے کہ میرے اس بندے نے بالکل سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بستر بچھا دیے جائیں، اسے جنت کی پوشاکیں پہنائی جائیں اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اس ندا کے ساتھ ہی وہ خوشبوؤں میں معطر واپس لوٹ آتا ہے اور اس کے لیے تا حد نگاہ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر حسین کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت آدمی جس سے خوشبو مہکتی ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ایسی خوشیوں کی مبارک ہو جو تمہیں خوش کر دیں گی، اور یہی وہ آج کا مبارک دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی بلائی بتا رہی ہے کہ تم کوئی خیر کی بات لے کر آئے ہو۔ نورانی چہرے والا جواب دیتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں، یعنی میں تمہاری نماز اور روزہ ہوں، میں تمہاری نیکی اور صدقہ ہوں، میں تمہارے آنسو اور خوف الہی ہوں، میں تمہارا حج اور عمرہ ہوں، اور میں حسن سلوک ہوں جو تم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ مومن جب یہ منظر دیکھتا ہے اور اپنی تنگ قبر کو کشادہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس قبر میں طرح طرح کی نعمتیں بھی ہیں تو وہ وارفتگی کے عالم میں بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے اللہ، قیامت قائم فرما دیجئے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں جلد از جلد واپس لوٹ جاؤں۔ ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت انسان کا اختتام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بعد
انسان فنا ہوتا ہے، بلکہ موت تو انسان کی دنیاوی زندگی کو ختم کر کے اسے ایک دوسری زندگی کے سپرد کر دیتی ہے، جسے ہم اخروی زندگی کے نام سے جانتے ہیں۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب انسان کسی کی قبر پر جاتا ہے تو میت اپنی قبر پر آنے والے زائر سے خوش ہوتی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے۔ عثمان ابن سواد بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ بہت نیک اور پارسا خاتون تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے یوں کہا، اے وہ ذات جو میرا سب سے بڑا ذخیرہ ہے اور جس پر مجھے موت سے پہلے اور موت کے بعد بھی پورا اعتماد ہے، مجھے موت کے وقت رسوا مت کرنا اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ فوراً ان کی روح پرواز کر گئی۔ عثمان ابن سواد کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد میں ہر جمعے ان کی قبر پر جاتا تھا اور ان کے اور دوسرے اہل قبور اموات کے لیے دعائے مغفرت کرتا تھا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا کہ ایک روز میں نے خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا جو بہت خوش تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ موت ایک سخت چیز ہے، لیکن الحمدللہ میں اچھی حالت میں ہوں۔ یہاں ہر طرف ریحان، سندس اور استبرق کی چھڑکاؤ کی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو مزید کسی چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، میری اب بھی ایک خواہش ہے، اور پھر فرمایا کہ میری قبر پر آنے کا جو تمہارا معمول ہے اسے کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ تمہارے میری قبر پر آنے سے مجھے بہت خوشی اور سکون ملتا ہے۔ جب تم میری قبر پر آتے ہو تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اس سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اور جو میرے ساتھ رہنے والی دوسری ارواح ہیں وہ بھی خوشی محسوس کرتی ہیں، اس لیے تم قبر پر آنا کبھی مت چھوڑنا۔ بشار بن غالب کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ کی وفات کے بعد میں ان کے لیے بہت دعا کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ میرے خواب میں آئی اور فرمایا، اے بشار، آپ کے ہدیے ہمیں ریشم کے خوبصورت کپڑوں سے مزین نور کی تشتری میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جب بھی کوئی اپنے کسی فوت شدہ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہونے کے بعد اسی طرح کی خوبصورت شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کے بعد وہ اس میت تک پہنچا دی جاتی ہے جس کے لیے دعا کی جائے، اور پھر اسے بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے فلاں بن فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اپنے کسی جاننے والے کی قبر پر گزرتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، وہ مردہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کو سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ فضل ابن موافق جو حضرت سفیان ابن عیینہ کے ماموزاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو وہ بہت روئے اور ہر روز اپنے والد کی قبر پر حاضر ہو کر دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ صبر ملا تو زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد کی قبر پر جانا بہت کم کر دیا، بس کبھی کبھار ہی جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب وہ کافی عرصے کے بعد اپنے والد کی قبر پر حاضر ہوئے تو وہاں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ ٹیک لگا کر سو گئے۔ اسی دوران انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کھلتی ہے اور اس قبر میں ان کے والد کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ آخر تم کیوں میرے پاس نہیں آتے؟ ابن موافق کہتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا آپ کو میرے آنے کا پتہ چلتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ میری قبر پر آئے ہوں اور مجھے علم نہ ہوا ہو۔ آپ کے آنے سے مجھے اور دوسرے موتا کو خوشی اور سکون ملتا ہے۔ ابن موافق کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کثرت سے اپنے والد کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، میت قبر پر آنے والوں سے صرف سکون ہی حاصل نہیں کرتی بلکہ انہیں ان کے بچوں کے افعال سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی اولاد اچھے کام کر رہی ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو ویسے ہی خوشی سے بتاتے ہیں جیسے وہ دنیا میں خوش ہوتے تھے، اور پھر یوں دعا کرتے ہیں، اللہم ھذا فضلک ورحمتک فاتمم نعمتک علیہ وامتہ علیہا۔ اے اللہ، یہ محض آپ کا فضل اور آپ ہی کی رحمت ہے، ان کو اور زیادہ اپنی نعمتیں عطا کر اور ان کی موت آپ کی مہربانی اور رضا کے مطابق ہو، اور اگر انہیں اپنی اولاد کے برے اعمال سے باخبر کیا جائے تو وہ یوں دعا کرتے ہیں، اللہم الہمہ عملا صالحا ترضی بہ عنہ وتقربہ الیک۔ اے اللہ، آپ انہیں ایسے نیک عمل کی توفیق بخشیں جس سے انہیں آپ کی رضا حاصل ہو اور آپ کا قرب ملے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک دن عبداللہ ابن رواحہ کے فرزند عشاء کی نماز ادا کیے بغیر سو گئے تو خواب میں اپنے والد کو دیکھا جو ان سے یوں فرما رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، آج تم نے مجھے یہاں رہنے والے دوسرے موتا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے مردوں کو برے اعمال کر کے رسوا مت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے صالح اور کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے اور آخرت میں جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔